السلام علیکم. تمام والدین خاموشی اختیار کریں. ہمارے مہمان خصوصی استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب تشریف لا چکے ہیں اور زیارت بھی کریں. آرام سے بیٹھے, کسی بچے کی آواز نہ آئے. مولانا صاحب کا 10-15 منٹ کا بیان ہوگا, کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیں, خاموشی اختیار کروا لیں. خاموشی اختیار کریں. خاموشی اختیار کروائیں. محترم والدین بچوں کو خاموش کریں. ابھی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, اس کا قاری صاحبان پیچھے سے خاموشی کروائیں. قاری صاحبان پیچھے سے بچوں کو خاموش کروائیں, آوازیں نہیں آنی چاہیے. اس کا کلپ کدھر گیا میم؟ بچے اتنے آ رہے ہیں نا, یہاں پہ تھا نا, یہ رہا. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد لولد من ادب حسن صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ رب العزت آج جتنے بھی بچے اور بچیاں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو علم حاصل کرنا مبارک فرمائے. اور اگر تھوڑی سی کوشش ہو جائے بچوں کو مکمل طور پر چپ کرانا تو مشکل ہے, لیکن کتنی خاموشی, قدرے خاموشی ہو جائے جس پر بات سمجھ میں آ جائے. اگر والدین خود تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ آسانی سے یہ بات کنٹرول ہو سکتی ہے. جو ہی تھوڑی سی خاموشی ہوگی میں بات کرنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ کچھ فرق پڑ گیا, تھوڑی سی اور محنت کر لیجیے, انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. بس تھوڑی سی اور کوشش کر لیجیے انشاءاللہ العزیز. اصل میں آج یہ جو بیان ہے یہ صرف اور صرف تربیتی بیان ہے, اور اس میں تربیت کے اصول بتانا مقصود ہے. اور اس میں ایک بنیادی اصول جو ہے وہ ہے کہنا ماننے کی تربیت. کہ ماں باپ کوئی بات کہیں بچے اس بات کو مان لیں.
یہ آج کی تربیت کا اہم اصول ہے۔ اور ایک ایک کر کے کوشش کیجیے، ایک ایک ماں، ایک ایک باپ اپنے بچے کو خاموش کرانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ میں بات کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی شروع میں نے سورہ فرقان کی آخری آیات میں سے ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا مانگنے کی تلقین کی ہے، اور آج ہر ماں اور ہر باپ کی یہ دعا ہے کہ جب میں اس دعا کا ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی، کیونکہ آج ہر ماں باپ کی یہ دعا اس کی ضرورت ہے، اور یہ دعا اپنے بچوں کے لیے خوب مانگا کیجیے۔ سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ میں دعا پڑھنے لگا ہوں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے۔ اگر آج ماں باپ کو اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، گھر سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، تو وہ گھر آج بہت بڑی نعمت بن جائے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں کے اندر سب تفریح کا سامان جمع کر لیں، اور ہم بچوں کے لیے ہر نعمت گھر کے اندر جمع کر لیں، لیکن ان بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ بچے اور وہ گھر کا ماحول انسان کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی، وہ نعمتیں بھی اچھی نہیں لگتی جب گھر سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی۔ آج صرف اس سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ گھر سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوتی ہے، اور ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں کہ جس سے ہمیں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل سکے۔ بس اتنی سی بات اور اتنا سا موضوع ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اولاد دی۔ ماں باپ کا خالق بھی اللہ ہے اور اولاد کا خالق بھی اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا، اور اس سے بہتر بچوں کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بچوں کی سائیکی خالق کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس خالق نے ہمیں اصول بتائے۔ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے اور آپ کو آپ کے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع تلاوت کیجیے، اور سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت کے اصول بتائے ہیں، ان کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی۔ اور یہ بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول کہلاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کون سے اصول سکھائے ہیں، اور وہ رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، میں آیات کا ترجمہ کر کے اس میں سے وہ اصول نکال کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس کوئی لمبی بات کرنا مقصود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور انہوں نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا کہ اپنے بچوں کی تربیت اللہ کے حکم کے مطابق کی۔ اور پہلا اصول وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلا اصول، پہلی تربیت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی یہ کی
کہ میں پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلے بچے کے ایمان پر محنت کی۔ شرک یہ ضد ہے توحید کی، اور توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ بچے کو یہ سمجھانا کہ اللہ رازق ہے، بچے کو یہ سمجھانا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ ماں بچے کو کھانا دے رہی ہے، کھانے کو چیز دے رہی ہے، لیکن وہ بچے سے اگر پوچھے کہ یہ آپ کو کس نے دی، تو باوجود اس کے کہ ماں سامنے بیٹھی ہوئی وہ کھانا دے رہی ہے اور بچے کے منہ سے یہ نکلے کہ اللہ دے رہا ہے، صرف اتنی سی بات کی تربیت۔ اور یہ بار بار آپ کو کہنا ہوگا، ایک دو دفعہ نہیں۔ آپ نے کھانا سامنے رکھا، آپ بچے سے پوچھئے بیٹا یہ کس نے کھانا دیا؟ یہ اللہ نے آپ کو روٹی دی، یہ پھل دیا، چاکلیٹ بھی دینا بچے کو، پوچھئے یہ کس نے دی؟ اگر وہ کہے آپ نے دی، اس کی تصحیح کیجئے، اس کو کہیں کہ نہیں، کریکشن کیجئے، نہیں اللہ نے دی۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ، انشاءاللہ العزیز بچہ کہنے لگے گا۔ جیسے آپ نے یہاں اس ادارے میں ماشاءاللہ بہت مستحکم ادارہ، اس میں آپ نے بچوں کو داخل کیا، بچوں کو لکھنا آیا، پڑھنا آیا، کیسے بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار لکھوایا، یہاں تک کہ ان کو لکھنا آ گیا، آج ان کو انعامات مل رہے ہیں۔ تو تربیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے بار بار کہنا ہے، اللہ کی بڑائی پیدا کرنی ہے کہ اللہ رازق ہے۔ بیٹا اللہ نے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بیٹا آپ کو کپڑے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ آج بسا اوقات مائیں، بہت اہم توجہ کہ ایمان کی خرابی کی وجہ بسا اوقات مائیں بن جاتی ہیں۔ کیسے؟ بچہ دودھ نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، تو مائیں کہتی ہیں میں تمہیں ڈوگی کے آگے ڈال دوں گا، ڈوگی آئے گا وہ تمہیں کھا لے گا، کتا۔ اچھا وہ تم یہ دودھ پیو، تم یہ چیز کھاؤ ورنہ تمہیں بھالو لے جائے گا۔ اچھا اگر تم یہ نہیں کام کرو گے نا، میں تمہیں اندھیرے کمرے میں ڈارک روم میں بند کر دوں گی۔ مائیں بسا اوقات اندھیرے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، ڈوگی کتے سے ڈراتی ہیں، مخلوق سے ڈراتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہی بچہ جوان ہوگا تو یہ مخلوق سے ڈرے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ ماں نے اس کی تربیت ہی نہیں کی کہ خالق سے ڈرنا ہے، خالق کی بات ماننی ہے۔ تو میں نے بہت آسان الفاظ میں یہ بتایا کہ بچوں کے ایمان پر کیسے محنت کرنی ہے، بچوں کے دلوں میں مخلوق کا ڈر پیدا نہیں کرنا، اس کو آگ سے نہیں ڈرانا، یہ دنیا کی آگ سے نہیں ڈرانا، اس کو اندھیرے سے نہیں ڈرانا۔ یہ بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ میں تقریباً میڈیکل یونیورسٹیز میں ڈاکٹرز کو پڑھاتا رہا، 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، پھر 8 سال ایک اور میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا وہاں، اور سائیکالوجی میں میری گریجویشن ہے، بچوں کی نفسیات میرا موضوع ہے، اس لیے پوری توجہ سے بات سمجھیے کہ آج ہم جب مخلوق سے بچوں کو ڈراتے ہیں تو ایسی صورت میں بچے بڑے ہو کر بھی وہی مخلوق کا ڈر ذہن میں رکھتے ہیں، ان کے دل میں خالق کی بڑائی موجود نہیں ہوتی۔ ایک تو اس پر محنت کیجیے۔ نمبر 2، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے دیکھیے تربیت کے قرآنی اصول اللہ نے ہمیں کیا سکھایا، اور ذہن میں رکھیے وہ خالق ہے جو سکھا رہا ہے، جس نے آپ کو بچوں کی نعمت دی ہے۔ دوسرا اصول، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ تربیت آپ نے بچے کو 1.5-2 سال کی عمر سے سکھانی شروع کرنی ہے۔ یہ سوچ کر کہ یہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس کا رویہ ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ بچہ آپ کے سامنے چیخ کر بول رہا ہے، بچہ آپ کے سامنے بدتمیزی سے بول رہا ہے، اس کو اگر یہ کہہ کر ٹال دیا کوئی نہیں، بچہ ہے، بچے ایسے کرتے ہیں، اس کی عادت پختہ ہو جائے گی، اس کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے شروع سے مارنا پیٹنا اس میں ضرورت نہیں ہے۔
اپنے بچوں کو ان کے رویے درست کیجئے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اور آپ جب ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو معلوم ہوگا کہ اچھا رویہ کیا ہوتا ہے، اچھا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ بچوں کی رویوں کی تربیت 1.5-2 سال کی عمر سے کرنی پڑتی ہے۔ ذرا آپ نے دیر کر دی، اسکول گوئنگ ہو گئے، پھر چاہیں گے ہم رویوں کی تربیت کریں، کافی دقت پیش آئے گی آپ کو۔ نمبر 3، تیسرا اصول، انشکر لی ولی والدیک۔ اسی رکوع میں لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اپنے بچے کو کیا کہیں، انشکر لی ولی والدیک، کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور ماں باپ کا شکر بھی ادا کرے۔ آج جب ہم اس پوائنٹ پر محنت نہیں کرتے، بچے کے اندر شکر نہیں پیدا کرتے، تو یہ جوان جب ہو جائے گا نا تو آپ سے پتہ آپ کے سامنے کیا جملہ کہے گا کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ ساری زندگی آپ اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھی تعلیم دلاتے ہیں، اچھی چیزیں لا کر دیتے ہیں، ساری اپنی زندگی ماں اور باپ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد وہ یوں منہ پہ کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ناشکرا پن۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اس آیت کے ذریعے لقمان علیہ السلام نے سمجھایا کیا کہ انشکر لی ولی والدیک، بچے کا رویہ بنائیے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سکھائے، اور ماں باپ کا شکر، انسانوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب کوئی چیز کوئی انسان دے تو آگے سے کہیں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ یہ انسانوں کے شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ اگر اللہ کوئی نعمت دے، ظاہر اللہ ہی ساری نعمتیں دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اس پوائنٹ پر عادت بنائیے، جب بچے کو آپ چاکلیٹ دیں، جب بچے کو کھانے کی چیز دیں، وہ فوراً آگے سے کہے جزاک اللہ، بار بار کہے۔ کبھی کبھی وہ چیز ہاتھ میں روک لے، بیٹا پہلے کیا کہنا، جب میں چیز دے دوں گی کیا کہنا، وہ کہے جزاک اللہ، بار بار کہنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد بچے کی تربیت اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے۔ بچے نے کھانا کھا لیا، آپ نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا، وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ کھا لیا۔ بیٹا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹا آپ نے پیپر دے لیا؟ جی الحمدللہ میں نے دے لیا پیپر۔ کیسا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوا۔ اب دیکھیے گا یہ بچے سے جب آپ جواب لیں کسی نعمت کے بارے میں، آگے اس کی زبان سے الحمدللہ نکل رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور عادت ڈال لیجئے، جس چیز کی عادت ڈالیں گے بچوں کو وہ عادت ڈل جائے گی۔ لیکن یہ آپ نے جو ہی بچہ بولنا شروع کرے آپ نے بالکل یہی کام کرنا ہے، ماں باپ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، بچوں کو اس کی تربیت دیں۔ میں ایک درمیان میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک جگہ کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے ایک جگہ کھانے کی دعوت ہوئی، تو گھر کے افراد تھے، میں تھا اکیلا اور باقی جو تھے گھر کے افراد تھے، والد تھے اور بچے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان ہے تو مجھے وہ ڈونگا دیا سالن کا، میں نے سالن ڈالا، میں نے کہا جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ ڈونگا میں نے ایک ساتھ بیٹا ان کا بیٹھا ہوا تھا بڑا، تو میں نے اس کو ڈونگا دیا سالن کا، اس نے آگے سے کہا جزاک اللہ۔ پھر میں نے وہ ایک اور بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی چیز دی، بیٹا یہ باربیکیو کباب آپ لے لو، اس نے کباب لے کر کہا جزاک اللہ۔ اب مجھے فکر ہو گئی، میں نے ایک بہت ہی ان کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو جان بوجھ کر نہ ذرا دور بیٹھا تھا، میں نے اس کو جان بوجھ کر وہ چیز دی، میں نے کہا بیٹا یہ تم لو۔ اس چھوٹے سے بچے نے بھی کہا جزاک اللہ۔ اب میں نے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، بس اتنا کہا، میں نے کہا محنت ہوئی ہے، اتنا ہی جملہ کہا، میں نے کہا محنت ہوئی ہے۔ تو آگے والد کا جملہ سننے والا تھا، والد کہنے لگے کوئی محنت نہیں ہوئی، وہ سمجھ گیا
کہنے کو کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں وہیں الجھ گیا ان کے ساتھ. میں نے کہا جی محنت ہوئی ہے. کہنے کا کوئی محنت نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اس کے جواب میں والد نے جو بات بتائی نا وہ سننے والی ہے. باپ نے کہا میں نے کوئی محنت نہیں کی ان بچوں پر. میں نے کہا پھر کیا ہوا. کہنے کا جب سے میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے تو ابھی بچے نہیں تھے تو بیوی مجھے ناشتے میں انڈا دیتی تھی. میں کہتے ہیں انڈا فرائی کر کے دیا. میں نے کہا جزاک اللہ. اس نے روٹی بنا کے دی. میں نے کہا جزاک اللہ. وہ چائے کے کپ مجھے دیتی. میں نے کہا جزاک اللہ. وہ مجھے اگر چمچہ بھی دیتی نا تو میں کہتا جزاک اللہ. اور بیوی کی بھی یہ عادت بنتی چلی گئی کہ جب میں اس کو کوئی چیز دیتا وہ جزاک اللہ کہتی تھی. آگے اولاد ہوئی, انہوں نے دیکھا یہ میاں بیوی جزاک اللہ کہتے ہیں, بچوں نے بھی شروع کر دی. اب آپ دیکھیے گا طویل محنت, یہ طویل محنت ہے. ماں باپ کے اعمال کو بچے فوراً قبول کرتے ہیں. آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. ابھی ایک ماہر نفسیات نے مجھے بتایا, بڑے مشہور ہیں لاہور کے. کہنے لگے ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی تو اس نے کہا کہ آج کل میں پتہ نہیں, پہلے بچہ بالکل ٹھیک تھا, 6-7 سال کا بچہ, لیکن اب نا بات پر چیخ کر بولتا ہے. یعنی یہ روٹی بھی مانگتا ہے نا تو کہتا ہے روٹی لاؤ, چیختا. اور اگر کوئی پانی بھی مانگنا ہو تو یہ چیخ کر مانگتا ہے. یہ پہلے اس کی عادت نہیں تھی. تو ہمارے نفسیات مجھے کیا کہتے ہیں, کہتے میں نے بچے کو باہر بھیج دیا کہ تم ذرا بیٹا باہر بیٹھو, اور ماں اور باپ دونوں کا انٹرویو لیا. کہتے میں نے 2-3 منٹ انٹرویو لیا تو معلوم ہوا یہ دونوں ماں باپ آپس میں چیخ کر باتیں کرتے. باپ کو موبائل چاہیے, باپ کو کھانا چاہیے, باپ کو روٹی چاہیے, تو باپ چیخ کر بولتا تھا. اور اگر ماں کو بھی کوئی کام ہوتا تھا تو ماں بھی چیخ کر بولتی تھی. تو کہنے لگا آپ دونوں اپنی چیخیں بند کر لیں, چیخ کر بولنا بند کر لیں, بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ بچوں کے اوپر اثرات کس چیز کے ہیں. اب اگلا اصول, لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا, یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ترجمہ, کہ میرے پیارے بیٹے, اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر, کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ہو یا کسی چٹان میں ہو, اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو بھی لا سکتا ہے. آج ہم ماں کا ڈر پیدا کرتے ہیں, باپ کا ڈر پیدا کرتے ہیں, بچے میں استاد کا ڈر پیدا کرتے ہیں, استانی کا ڈر پیدا کرتے ہیں. جہاں یہ نہیں ہوتے وہاں بچہ غلطی کرتا ہے. وجہ کیا ہوئی, ہم نے اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا. اللہ دیکھ رہا ہے. اور میں بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ بات ابھی میں, تاکہ بچوں کے معیار کے مطابق بھی اتنی بات کر لوں کہ کم از کم ماں باپ کو تو بات آج بہت اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآنی اصولوں کے مطابق کیسے کریں. ایک استاد صاحب تھے, انہوں نے بچوں کی تربیت کی اسی موضوع پر, کسی پوائنٹ پر بچوں کی تربیت کی, اور تربیت دینے کے بعد انہوں نے بچوں کا امتحان لیا, ایگزام لیا, جیسے آج بچوں کا ایگزام کا رزلٹ آپ کو سننے کو مل رہا ہے. انہوں نے پریکٹیکل ایگزام لیا. کیسے کہ بچوں کے ایمان پر محنت کرنے کے بعد ان بچوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کبوتر دیا. شیخ سعدی نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے. ایک ایک کبوتر دیا اور کہا بیٹا اسے وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو سارے بچے سوائے ایک بچے کے, باقی سب بچے کبوتر ذبح کر کے لے آئے. تو استاد صاحب نے ہر ایک سے پوچھا کہاں گئے تھے, ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی بتائی. اور پھر ایک بچہ جو تھا وہ زندہ کبوتر واپس لے آیا. تو استاد صاحب ناراض ہوئے اس سے, کہا اللہ کے بندے تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی تھی کبوتر ذبح کرنے کے, دیکھو تمہارے باقی ساتھی سارے ذبح کر کے لے آئے ہیں کبوتر. اس بچے نے جواب دیا, شیخ سعدی لکھتے ہیں, اس بچے نے جواب دیا کہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اس کبوتر کو وہاں ذبح کر لینا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو میں نے بہت جگہ گیا, جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا, اس لیے میں زندہ واپس لے آیا ہوں.
تو استاد صاحب نے رزلٹ کیا نکالا؟ استاد صاحب نے کہا 1 پاس باقی فیل، 1 پاس باقی فیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات کو سمجھ لیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ مائیں اور آپ والدین، آپ اس پر پوائنٹ پر آئیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگلا مرحلہ، اگلی آیت، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اس آیت میں تربیت کے 3 پوائنٹ ہیں۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، آپ کو جب ضرورت پیش آ جائے سورہ لقمان 2 رکوع اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں جو آج کا موضوع ہے۔ اس میں 3 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ یہ کتنی عمر سے کہنا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ یہ 7 سال کا بچہ کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کلاس 1 میں بچہ عام طور پر 5 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، 5 ایئر کا بچہ کلاس 1 میں، اور کلاس 2 میں جو بچہ ہوگا وہ 6 یا 7 ایئر کا ہوگا۔ تو اس کا معنی ہوا کلاس 2 اور 3 کے بچوں کو نماز کا پابند کرنا چاہیے۔ ابھی نماز ان پر فرض نہیں ہوئی، ابھی 7 سال باقی ہے نماز فرض ہونے میں۔ دیکھیے گا تربیت کس کو کہتے ہیں، کتنا پہلے سے یہ کام کرنا ہے۔ بچوں کو بچیوں کو نماز کی تربیت دیں، ان کو وضو سکھائیں، ان کو غسل سکھائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ باریک مسائل میں جائیں۔ وضو 7 سال کا بچہ اور بچی گھر کے اندر 100% صحیح وضو کرنے والی ہونی چاہیے۔ تربیت دے کے دیکھ لیں، بڑا آسان کام ہے۔ 7 سال 8 سال کا بچہ اور بچی 100% سنت کے مطابق غسل کرنے والے بن جائیں۔ آپ ہمت کر لیں تھوڑی سی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ اب اس بارے میں آپ نے غور سے سمجھنا ہے باتوں کو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ بچوں کے اندر اگر آج آپ نے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا سلیقہ پیدا کر دیا، اور یہ کس طرح ہوگا کہ آپ نے ہر بات میں روکنا ہے، ٹوکنا ہے، سمجھانا ہے، بیٹا یہ اچھی بات، یہ بری بات، بیٹا یہ اچھی بات، بری بات، ایک بات کے بارے میں طویل محنت۔ اور آخری پوائنٹ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں میں برداشت کی بہت کمی ہے، یہی کمی ہمیں نوجوانوں میں پھر نظر آتی ہے۔ نوجوان بچوں میں، نوجوان بچیوں میں آج معاشرے کے حالات کو، گھر کے حالات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہا، اور اس میں ہم ماں باپ کی بہت بڑی کمزوری کہ ہم تربیت نہیں کر سکے۔ تو آخری آیت کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے آپ تو صبر کیا کر، اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہمت کرنے والے کو، باہمت انسان کو۔ آج کی گفتگو کو یہی سمیٹتا ہوں، اور آخر میں ایک بار پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آج دعا ہے کہ سب بچے اور بچیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے فرما دے اور ان کو علم نافع عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔